ناظرین، انجیلی میڈیا کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا گیا تھا انجیلی میڈیا کی طرف سے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ جواب تو دینا ہی پڑے گا، اور یہ ویڈیو تھا دراصل انجیل برناباس کے حوالے سے۔ یوٹیوب چینل اردو ڈائری کے ایک نیریٹر صاحب نے جو ویڈیو اپلوڈ کیا، اس میں سنسنی خیز اور عجیب و غریب لفاظی کرتے ہوئے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایک ایسی انجیل ہے جس کو مسیحیوں نے، ان کی زبان میں عیسائیوں نے چھپائے رکھا ہے، اور وہ ایسی انجیل ہے کہ اب وہ منظر عام پر آ گئی ہے، تو اس سے مسیحیت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اور اب وہ آپ اگر ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اور کیا کچھ کہا گیا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ گاسپل آف برناباس، انجیل برناباس کوئی نئی چیز ہے جو ابھی ابھی دریافت ہوئی ہے، اور اس لیے دنیا میں بہت زیادہ ہلچل مچ گئی ہے اور مسیحیت کو بہت خطرہ ہے۔ لہٰذا وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے یوٹیوبرز کا، میں چاہتا ہوں آپ کو دکھانا کہ یہ گاسپل آف برناباس ہے، یہ نئی دریافت نہیں ہے۔ 1907 میں، یعنی کہ آج سے 100 سال سے زائد پہلے اس کا انگلش ترجمہ ہو چکا تھا۔ یہ آکسفورڈ نے کیا تھا، UK میں ہوا تھا، اور دی گاسپل آف برناباس ٹرانسلیٹڈ فرام اٹالین لینگویج۔ تو چند باتیں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں گے کہ برناباس جس کا ذکر بائبل مقدس میں ہے وہ کون تھا، اور پھر اس کے بارے میں چند باتیں کریں گے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ویڈیو میں یہ ساری چیزیں نبھا نہیں پائیں گے۔ لہٰذا پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نئی دریافت نہیں ہے۔ یہ 1907 میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا اور دنیا میں یہ پھیلا بھی دی گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں جو کاپی ہے یہ بیگم عائشہ بوانی وقف کراچی سے شائع ہوئی تھی، اور یہ بہت زیادہ پاکستان میں اور بہت سے ممالک میں سرکولیٹ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ اس کو غور سے دیکھیں، اینڈ پلیز فیکٹ چیک می، پلیز فیکٹ چیک می، یعنی کہ جو کچھ میں ابھی کہنے لگا ہوں اور جو کچھ میں بعد میں کہوں گا اس کو آپ خود چیک کیجئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے کہ صحیح ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی دریافت نہیں ہے، یہ 1907 میں انگلش ترجمہ ہوا ہے اور میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں بار بار۔ PDF اس کا جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، لیکن اس کتاب کو شائع کرنے والوں کا کمال یہ ہے کہ صفحہ نمبر 1 میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اب دیکھ لیجئے گا ذرا۔ صفحہ نمبر 1 پہ لکھا ہے About Barnabas, the commandment is, if he comes unto you, receive him. Epistle to the Colossians, chapter 4, verse 10. یعنی کہ کلسیوں کا خط 4 باب اور اس کی 10ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ برناباس اگر تمہارے پاس آئے تو اس کو اچھی طرح سے ملنا یا اسے قبول کر لینا۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ حوالہ برناباس کے بارے میں نہیں ہے، اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز آپ فیکٹ چیک کر لیجئے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ اردو ڈائری کی طرح ہم بھی سنسنی خیز خبریں پھیلانا شروع کر دیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پلیز چیک کیجئے، کیونکہ میں بائبل مقدس میں سے پڑھ کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حوالہ دراصل کس کے بارے میں ہے۔ بائبل مقدس کلسیوں کا خط 4 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ ارسترخس جو میرے ساتھ قید ہے تم کو سلام کہتا ہے، اور برناباس کا رشتے کا بھائی مرکس جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے، اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا۔ کس سے اچھی طرح ملنا؟ برناباس کا بھائی مرکس جس کے بارے میں تمہیں حکم دیے گئے تھے، اسے اچھی طرح سے ملنا۔ اب میں چاہوں گا کہ یہی حوالہ میں ذرا انگریزی زبان میں پڑھ دوں، کیونکہ وہ جو اقتباس دیا گیا ہے کتاب کے شروع میں وہ انگریزی میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ انگریزی میں اس کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے۔ میں جو ابھی حوالہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ کنگ جیمز ورژن ہے، ہولی بائبل، Colossians chapter 4 verse 10. Aristarchus, my fellow prisoner, saluteth you. Marcus, sister's son to Barnabas, touching whom he received commandments, if he come unto you, receive him. یعنی کہ برناباس کی بہن کا بیٹا مرکس اگر تمہارے پاس آئے تو اسے ریسیو کرنا، اسے اچھی طرح ملنا، اسے قبول کرنا۔ یہ تراجم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حوالہ برناباس کے بارے میں نہیں ہے، یہ برناباس کے کزن کے بارے میں ہے، اور انجیل کے اوپر، برناباس کی انجیل کے اوپر یہ حوالہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ثابت کیا جائے کہ برناباس کی انجیل جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب برناباس تمہارے پاس آئے تو اسے قبول کرنا۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ حوالہ کلسیوں 4 باب کی 10 آیت برناباس کے بارے میں نہیں ہے۔
پلیز چیک می آؤٹ، کہ یہ حوالہ برناباس کے بارے میں ہے کہ مرکز کے بارے میں۔ اب اگر اس انجیل کے پہلے صفحے پر اس طرح کی علمیت کا مظاہرہ کیا گیا تو آگے کیا ہوگا، چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں بائبل مقدس میں برناباس کا ذکر ضرور ہے۔ بائبل مقدس کا برناباس جو ہے اس کا ذکر ہمیں نئے عہد نامے میں ملتا ہے، 33 آیات ہیں اس کے متعلق، 28 آیات جو ہیں وہ اعمال کی کتاب میں ہے، 5 جو ہے وہ مختلف خطوط میں ہیں، پولس رسول کے خطوط میں جو نئے عہد نامے میں پائے جاتے ہیں۔ اعمال کی کتاب دراصل لوکا طبیب نے لکھی، اور انجیل شریف یعنی لوکا کی انجیل لکھنے کے بعد انہوں نے یہ کام جاری رکھا۔ انجیل لکھتے وقت انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی خدمات، ان کی پیدائش، ان کے معجزات، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی کے تمام واقعات اور ان کی مصلوبیت تک کی کہانی لکھی۔ اور یہ جب وہ رسالہ لکھ چکے تو انہوں نے پھر دوسری کتاب جو انہوں نے لکھی وہ رسولوں کے مال تھے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور ان کے زمین سے صعود فرما جانے کے بعد جو کچھ بعد میں ہوا وہ انہوں نے لکھا۔ لہٰذا رسولوں کے اعمال دراصل مسیحی کلیسیا کی تاریخ کی پہلی مستند، الہامی اور روحانیت سے معمور کتاب ہے۔ کوئی شخص جو مسیحیت کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اعمال کی کتاب ضرور پڑھے، اور اعمال کی کتاب 4 باب کی 36ویں آیت میں ہمیں برناباس کا ذکر ملتا ہے۔ برناباس کسی کا نام نہیں تھا، یہ دراصل لقب تھا ایک یہودی شخص کا جو لاوی یعنی کہ کاہنوں کے قبیلے میں سے تھا۔ کاہنوں کا قبیلہ لاوی قبیلہ تھا، اور اس کا نام یوسف تھا۔ یہ کپرس کا رہنے والا تھا، اور اعمال 4 باب کی 36-37 آیت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس نے ایک زمین فروخت کی، اپنی زمین کا ٹکڑا فروخت کر کے، اور اس سے جو پیسہ حاصل ہوا اس نے لا کے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا تاکہ مسیحیت کا کام بڑھے۔ اعمال 11 باب کی 24ویں آیت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ نہایت نیک مرد تھا، روح القدس اور ایمان سے معمور تھا۔ اور کلسیوں 4 باب کی 10ویں آیت جس کا ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک کزن بردر تھا جس کا نام مرکز تھا۔ مرکز کا ذکر جو ہے وہ ہمیں اعمال میں بھی ملتا ہے۔ اعمال کی کتاب 14 باب میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ برناباس، بائبل مقدس کا برناباس جو ہے یہ دراصل کون تھا۔ اور میں یہ بھی ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ اس کا تعلق انجیل لکھنے والے برناباس سے کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے اعمال 12 باب میں کیا لکھا ہے۔ اعمال 12 باب میں دراصل ایک واقعہ ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پولس رسول، اعمال 12 نہیں، اعمال 14 باب میں 8ویں آیت سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب پولس رسول اور ان کے ساتھ برناباس جو تھے وہ لسترا میں پہنچے تو وہاں پر ایک لنگڑے کو انہوں نے شفا دی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے عجیب و غریب اور معجزاتی کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے برناباس کو کہا کہ یہ زوئس ہے، اور پولس کو ہرمیس کہا، کیونکہ وہ کلام سنانے میں بہت سبقت رکھتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت رسولوں سے ایسے ایسے کام سرزد ہو رہے تھے روح القدس کی مدد سے کہ لوگ انہیں خدا ماننے پر، یعنی کہ اس وقت جو دیوتا تھے زوئس، ہرمیس، ان کے ساتھ تشبیہ دینے لگے اور سوچنے لگے کہ شاید یہ وہی دیوی دیوتا ہیں جو آ گئے ہیں اس دنیا پر۔ چلیں، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برناباس جو ہے وہ انسان تھا، نہ دیوتا تھا نہ کوئی خدا تھا، اور پولس کے ساتھ پھر اس کا تھوڑا سا جھگڑا بھی ہوا، تکرار ہوئی، یعنی کہ اور وہ تکرار اس لیے ہوئی کہ پولس نہیں چاہتا تھا کہ مرکز ان کے ساتھ جائے مشنری جرنی پر، لیکن برناباس چاہتا تھا کہ وہ جائے۔ لہٰذا پھر پولس جو ہے وہ سلاس کو لے کر اور برناباس مرکز کو لے کر مختلف مشنری جرنیز پر چلے جاتے ہیں۔ یہ برناباس جس کا بائبل میں ذکر ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے نہیں تھا۔ اردو ڈائری کے نیریٹر کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بار بار اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ برناباس خداوند یسوع مسیح کے ابتدائی حواریوں میں سے تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابتدائی حواری خداوند یسوع مسیح کے 12 تھے۔ ان کے نام متی 10 باب کی 2، 3، 4 آیات میں درج ہیں۔ تمام 12 شاگردوں کے نام وہاں پر ہیں، برناباس کا نام ان میں سے نہیں تھا۔ مزید یہ کہا گیا ہے اردو ڈائری میں کہ ان کی جو اناجیل لکھی گئی ہیں وہ بعد میں لکھی گئی، 400 سال بعد، 500 سال بعد، ایسے کچھ، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی
زندگی میں نہیں لکھی گئی. چاروں اناجیل خداوند یسوع مسیح کے صعود فرمانے کے بعد چند سالوں میں لکھ دی گئی تھی اور پہلی صدی تک یہ جو پورا نیا عہد نامہ ہے وہ مکمل ہو چکا تھا. یہ سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں یا ان کی ساری تاریخ اور یہ نسخے جنہیں ہم کوڈسز کہتے ہیں، تو یہ جو کوڈکس ہیں، جو نسخے ہیں، یہ برٹش لائبریری میں، ویٹیکن میں اور مختلف جگہوں پر موجود ہے. ہاں، ایک بات جو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جب اناجیل لکھی گئی تو اس وقت جو زبانیں بولی جاتی تھی اس خطے میں وہ عبرانی، یونانی، لاطینی، آرامی، یہ زبانیں تھیں. لیکن جو برناباس کی انجیل ہے وہ ان میں سے کسی زبان میں نہیں بلکہ اطالوی زبان میں لکھی گئی ہے، اور اس کے لکھنے والے کا بھی کوئی پتہ نہیں، صرف یہی ہے کہ وہ برناباس کی انجیل ہے، یعنی برناباس نے لکھی ہے. اناجیل اور بھی لکھی گئی، توما رسول کی انجیل بھی موجود ہے، مریم مگدلینی کی انجیل بھی موجود ہے، اور بھی بہت سی اناجیل موجود ہے. لیکن جو اناجیل الہامی تھیں جن کو بائبل مقدس میں شامل کیا گیا ان میں کوئی غلطی آپ کو نہیں ملی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، اور تمام اناجیل ایک جگسو پزل کی طرح خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو مکمل تصویر بنا کر پیش کرتی ہیں. جبکہ انجیل برناباس میں بہت سی غلطیاں ہیں. ایک غلطی جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انجیل برناباس، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اطالوی زبان میں لکھی گئی، اس وقت اطالوی زبان بولی نہیں جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انجیل کم از کم 1300 سال عیسوی یا اس کے بعد لکھی گئی ہے، اور اس کا ثبوت انجیل برناباس میں موجود ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ثبوت کے بارے میں بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے انجیلی میڈیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس انجیل میں کتنی تاریخی، کتنی جغرافیائی، زمان و مکان کی، حقائق کی غلطیاں ہیں. اور میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ پلیز ڈو ناٹ ایکسپٹ واٹ وی آر سیئنگ. ہماری باتوں کو ایسے یقین نہ کر لیجئے، آپ ان کو فیکٹ چیک کیجئے، چیک آؤٹ. اور انجیل برناباس میں صفحہ 104 پر لکھا ہے، میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ God hath made the world, and then through all the world will God be worshipped, and mercy received inasmuch that the year of jubilee, سنیے، now year of jubilee کے بارے میں لکھا، which now cometh every 100 years shall be Messiah reduced to every year in every place. یہاں پہ year of jubilee کا ذکر ہے جو ہر 100 سال بعد آتا ہے. جبلی کا ذکر ہے وہ سال جو ہر 100 سال کے بعد آتا ہے. دیکھیں، جبلی کا سال جو ہے یہ یہودی کیلنڈر کے مطابق ہر 50ویں سال آیا کرتا تھا. آپ اعبار کی کتاب 25 باب اور اس کی 11ویں آیت دیکھ لیجئے. یوبلی کا سال، حوالہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اعبار 25 باب 11 آیت. ہر 50ویں سال منایا جاتا تھا، ہر 100ویں سال نہیں منایا جاتا تھا. یہ جو 100ویں سال کی یوبلی ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں بالکل نہیں تھی. یہ کب آئی اس کے بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے، اور اشارہ میں یہ دے رہا ہوں کہ یوبلی کا سال ہر 50ویں سال منایا جاتا تھا، لیکن سن 1300 میں ایک پوپ صاحب نے حکم دیا کہ یوبلی کا سال ہر 100ویں سال منایا جائے. لہٰذا یہ انجیل جس میں لکھا گیا ہے کہ یوبلی کا سال جو اب ہر 100ویں سال ایوری 100th ایئر منایا جاتا ہے، یہ انجیل اس حکم نامے کے بعد لکھی گئی. اس کے بارے میں ہم اور تفصیل سے آپ کو سمجھائیں گے اگلے ویڈیو میں. انجیلی میڈیا کو دیکھتے رہیے، انجیلی میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جو کچھ ہم آپ کو کہتے ہیں اس کو پلیز فیکٹ چیک کیجئے. یہ معاملات آپ کی علمیت اور آپ کی نجات کے لیے بہت اہم ہے، لہٰذا do not take our word for it. Please check out and keep watching انجیلی میڈیا. شکریہ.